$60 अरब की मालिका इसराइली कसीनो क्वीन कौन है? अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली कसीनो क्वीन के इस कदर मद्दाह क्यों हैं? इसराइली कसीनो क्वीन ने ट्रंप की सदारती इंतखाबी मुहिम में $10 करोड़ का अतिया क्यों दिया? जुए की दुनिया की बेताज मलिका इसराइल से ज्यादा मोहब्बत करती है या अमेरिका के साथ? इसराइली कसीनो क्वीन के जुए के अड्डे दुनिया में कहां वाक़ हैं? क्या सिंगापुर और मकाओ में जुए के सबसे बड़े धंधे इसी उम्र रसीदा सेहूनी बेवा की मिल्कियत हैं? क्या अमेरिकन सदर बनने के लिए जुए का पैसा दरकार होता है? क्या दुनिया भर में सबसे बड़े जुए के अड्डे इसराइली चलाते हैं? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप जब गजा फायरबंदी की खुशी में इसराइली पार्लियामेंट किनेसेट में खिताब करने आए तो उन्होंने अमेरिकन सिफारतकारों, जनरल्स और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के कायदीन की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें सल्यूट किया। लेकिन वहाँ मौजूद एक शख्सियत ऐसी थी जिन्हें देखकर ट्रंप अपने जज्बात पर काबू न रख पाए और उन्होंने ऐसे बच्चों की तरह मचलना शुरू कर दिया जो किसी मजमे में अचानक अपने उन बड़ों को देख लेते हैं जो उन्हें अज़राहे शफ़क़त टॉफ़ियाँ, गोलियाँ, चॉकलेट या खिलौने वगैरह दिलाया करते हैं। ये खातून थी मिरियम एडेल्सन। डोनाल्ड ट्रंप चीख कर कहने लगे, वो बैठी हैं मिरियम एडेल्सन, वही मिरियम एडेल्सन जिनके बैंक अकाउंट्स में $60 अरब मौजूद हैं, और वही मिरियम एडेल्सन जिन्होंने मेरी सदारती इंतखाबी मुहिम पर पूरे $10 करोड़ खर्च किए। ट्रंप कहने लगे, मुझे मालूम है मिरियम एडेल्सन इसराइल से मोहब्बत करती हैं और इसीलिए वो दुनिया भर में इसराइल के दोस्तों और खैर ख्वाहों पर अपना रुपया पैसा पानी की तरह बहाती हैं। ट्रंप कहने लगे, वो देखें, वो बैठी हैं मिरियम एडेल्सन, वो देखिए किस कदर मासूमियत के साथ वो बैठी हुई हैं वहाँ। फिर ट्रंप ने इशारे कर करके किनेसेट में मौजूद तमाम शख्सियात की तवज्जो मिरियम एडेल्सन की जानिब दिलाई। फिर ट्रंप कहने लगे कि मुझे मालूम है कि ये बात बताने से मैं मिरियम एडेल्सन को मुश्किल में डाल दूंगा, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक बार मैंने मिरियम एडेल्सन से पूछा कि मुझे मालूम है कि आप इसराइल से मोहब्बत करती हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आया आप अमेरिका से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं या इसराइल के साथ? ट्रंप के मुताबिक मिरियम एडेल्सन ने उनके इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मिरियम ने उनके इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया कि इससे उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते थे। ट्रंप के इस तबसरे पर इसराइली पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने कहकहे लगाए। नाज़रीन, याद रखना चाहिए कि अमेरिका की रियासत नेवाडा का एक शहर लास वेगास, जिसे सिर्फ वेगास भी कहा जाता है, दुनिया भर में जुए का सबसे बड़ा अड्डा है और मिरियम एडेल्सन वो खातून हैं जो लास वेगास में जुए का सबसे बड़ा धंधा चलाती हैं। गुज़िश्ता बरस अमेरिकन सदारती इंतखाबात के दौरान ट्रंप की हिमायती सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ज़रिए उनकी कामयाबी के लिए $10 करोड़ 60 लाख का अतिया मिरियम एडेल्सन ने ही पेश किया था। जैसे ही ट्रंप ने किनेसेट की गैलरी में मौजूद मिरियम एडेल्सन का जिक्र किया तो तमाम हाज़रीन अपनी नशिस्तों से उठकर खड़े हुए और काफ़ी देर तक मिरियम एडेल्सन के लिए तालियां बजाते रहे। सदर ट्रंप ने इस मौका पर मिरियम एडेल्सन को अमेरिका और इसराइल दोनों का सबसे बड़ा हिमायती करार दिया। ट्रंप के मुताबिक मिरियम एडेल्सन ने किसी भी शख्सियत से ज़्यादा बार व्हाइट हाउस के दौरे किए हैं। अब हम जान लेते हैं कि मिरियम एडेल्सन हैं कौन। मिरियम एडेल्सन मजहबन यहूदी हैं और सियासी तौर पर सेहूनी दरअसल उन अफराद को कहा जाता है जो गैर कानूनी तौर पर ग्रेटर इसराइल का क़याम चाहते हैं और 100 बरस से ज़ायद अरसे से अपने इस हदफ तक पहुंचने के लिए तेज़ी के साथ सरगर्म अमल हैं। मिरियम एडेल्सन सन 1945 में फ़लस्तीन के शहर तल अबीब में पैदा हुई। उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक यूरोपीय मुल्क पोलैंड से था। मिरियम एडेल्सन ने तल अबीब में ही तालीम हासिल की और वो एक ऐसी डॉक्टर बनी जो मनशियात के इस्तेमाल की आदत में मुब्तला अफराद का इलाज करता है। सन 1991 में मिरियम एडेल्सन ने सेहूनी यहूदी शेल्डन एडेल्सन के साथ शादी की। उस वक्त तक शेल्डन एडेल्सन अपनी अनथक मेहनत के नतीजे में अमेरिका के कसीनो किंग बन चुके थे। लास वेगास में जुए के धंधे में सबसे बड़ा नाम शेल्डन एडेल्सन का ही था।
وہ دنیا میں جوئے کے سب سے بڑے اڈے لاس ویگاس سینڈز کے تنے تنہا مالک تھے، اور امریکہ بھر میں جوئے کے اڈے قائم کرنے کے علاوہ شیلڈن ایڈلسن نے ایشیا کے مختلف ممالک میں بھی جوئے کے بڑے بڑے اڈے بنائے۔ جس وقت مریم ایڈلسن اور شیلڈن ایڈلسن کی شادی ہوئی، اس وقت تک مریم ایڈلسن اس کسینو کمپنی کے اکثریتی شیئرز کی مالکہ بن چکی تھی، لیکن سن 2021 میں شیلڈن ایڈلسن کی موت کے بعد مریم ایڈلسن لاس ویگاس سینڈز کے علاوہ سنگاپور اور مکاؤ میں قائم اپنے متوفی شوہر کے تمام کسینوز کی مالکہ بھی بن گئیں۔ شیلڈن ایڈلسن شروع سے ہی ریپبلکن پارٹی کے ان نمائندگان کو چندہ دینے والی شخصیات میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے جو اسرائیل کی حمایت کا حلف اٹھاتے ہیں۔ شیلڈن ایڈلسن کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 2022 میں جب اس خاندان نے وینیشین ریزورٹ سمیت لاس ویگاس اسٹرپ پر واقع اپنی پراپرٹیز کو فروخت کیا تو انہیں $6.25 ارب کی رقم حاصل ہوئی تھی۔ سن 2023 میں مریم ایڈلسن نے ایک تجارتی معاہدے کے نتیجے میں مشہور باسکٹ بال ٹیم ڈالاس میورکس کے مالکانہ حقوق بھی حاصل کیے تھے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اکثر اوقات اس بات کا ذکر کرتے آئے ہیں کہ ان کے پہلے دور صدارت کے دوران مریم ایڈلسن وہ واحد شخصیت تھیں جنہیں سب سے زیادہ بار وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا گیا۔ ٹرمپ کے مطابق مریم ایڈلسن ہمیشہ اسرائیل کے مفادات کی پرزور وکالت کرتی اور وہ ہر بار یہی مطالبہ کرتی کہ امریکہ کو اپنی زیادہ سے زیادہ پالیسیز اسرائیل کے حق میں ترتیب دینی چاہیے۔ ٹرمپ نے بارہا دنیا کو یہ بھی بتایا ہے کہ مریم ایڈلسن اور ان کے شوہر شیلڈن ایڈلسن اکثر وائٹ ہاؤس آتے اور اسرائیلی مفادات کے آگے بڑھانے کے بارے میں ان کے ساتھ گفت و شنید کرتے، انہیں مختلف راستے سجھاتے اور مختلف منصوبہ بندیاں بھی ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے جن کے ذریعے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جا سکتا۔ امریکن شہریت رکھنے والے ایک پرجوش صہیونی جوڑے کے طور پر ایڈلسن فیملی شروع سے ہی امریکہ کے قدامت پسند رہنماؤں سے قریبی تعلقات رکھتی ہے، جبکہ امریکہ میں دائیں بازو کی سیاست کرنے والے گروہوں اور چنندہ شخصیات کے ساتھ بھی ایڈلسن خاندان کا قریبی تعلق کسی تشریح کا محتاج نہیں رہا۔ جوئے کے دھندے میں نام اور پیسہ بنانے والے ایڈلسنز نے سن 2010 کی دہائی میں امریکن سیاست میں سب سے زیادہ چندہ فراہم کرنے والے خاندان کے طور پر شہرت پائی۔ سن 2015 تک ایڈلسن خاندان نے مجموعی طور پر ٹرمپ کی 3 صدارتی مہمات اور اسرائیل کے حامی دیگر ریپبلکن نمائندوں کو کمک پہنچانے کے لیے $60 کروڑ کی خطیر رقم خرچ کی۔ 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں پر اچانک تابڑ توڑ حملے کیے، سینکڑوں صہیونی مار ڈالے گئے اور بڑی تعداد میں یرغمالی بنائے گئے، اس وقت مریم ایڈلسن کے موقف میں بہت زیادہ سختی آ گئی۔ اسرائیل ہیوم نامی اخبار میں مریم ایڈلسن نے ایک کالم لکھا۔ اسرائیل ہیوم اخبار بھی ایڈلسن خاندان کی ملکیت بتایا جاتا ہے۔ مریم ایڈلسن نے اپنے کالم میں لکھا کہ اسرائیل کے مخالفوں کا دنیا بھر میں پیچھا کیا جانا چاہیے اور انہیں چن چن کر تباہ کر دینا چاہیے۔ ورلڈ کسینو کوئین مریم ایڈلسن نے اپنے اخباری کالم میں لکھا کہ حماس کے غیر ملکی حامی ہمارے دشمن ہیں، اور مغرب میں وہ عناصر جو اپنے بیانات کے ذریعے حماس کو نظریاتی استحکام فراہم کرتے ہیں اور مشرق وسطیٰ سے صہیونیوں کے اخراج کے خواہش مند ہیں، انہیں بھی فی الفور ختم کیا جانا چاہیے۔ مریم ایڈلسن کے مطابق اسرائیل کے مخالف دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں، وہ ہمارے لیے مردوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، یعنی آلریڈی اے ڈیڈ مین۔ یہ دھمکیاں ہیں۔ ورلڈ کوئین آف کسینوز مریم ایڈلسن اور ورلڈ کنگ آف کسینوز یعنی ان کے شوہر شیلڈن ایڈلسن نے ہی سن 2016 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی صدارتی ٹرم کے دوران ان کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ اسرائیل اپنا دارالحکومت یروشلم لے جائے اور شام کے کنٹرول میں موجود گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کا حصہ قرار دی جائیں۔ صدر ٹرمپ نے سن 2018 میں مریم ایڈلسن کو صدارتی ایوارڈ برائے آزادی بھی عطا کیا تھا۔ ایک سیاسی کیمپین کے دوران مریم ایڈلسن نے امریکہ میں موجود یہودی صہیونیوں پر زور دیا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مکمل طور پر اور غیر مشروط حمایت کریں کیونکہ یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ مریم ایڈلسن کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح اسرائیل کی حمایت کی ہے تو اس کے بدلے کے طور پر امریکن اسرائیلیوں اور غیر امریکن اسرائیلیوں دونوں کو ان کی حمایت کرنا چاہیے۔ مریم ایڈلسن نے امریکن یونیورسٹیز میں اسرائیل کے خلاف طلباء اور اساتذہ کے احتجاجی مظاہروں کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ مریم ایڈلسن نے فوربس کی اسرائیلی اشاعت میں اپنا تحریری موقف دیتے ہوئے لکھا تھا
کہ یونیورسٹیوں میں اسرائیل کے خلاف ہونے والے اکٹھ انتہا پسند مسلمانوں کا کیا دھرا ہیں، جبکہ بلیک لائیوز میٹر کے کارکنان اور ترقی پسند کہلانے والے طبقات بھی ناروا طور پر ان مظاہروں میں شریک ہیں، جن کی حیثیت مریم ایڈلسن کے مطابق ان مظاہروں کی حیثیت گلی کے نکر میں ہونے والے اجتماعات سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ناظرین، جوا کھیلنا اور کھلانا، شراب پینا اور پلانا اور نفسانی لذت کے حصول کے لیے عورتیں فراہم کرنا، یہ تمام کام ابراہیمی مذاہب میں گندے اور شیطانی اعمال تصور کیے جاتے ہیں۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام تینوں ابراہیمی مذاہب ان افعال کو کلی طور پر مسترد کرتے ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب توریت ہو یا مسیحیوں کی مقدس کتاب انجیل یا مسلمانوں کا قرآن شریف، یہ تینوں الہامی کتابیں جوئے، منشیات اور عورتوں کے دھندے کو حرام اور ممنوع قرار دیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کس بنیاد پر ایک مذہبی ریاست ہونے کا دعوے دار بنتا ہے؟ اسرائیل دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلانے کے ساتھ اخلاقی بے راہ روی پھیلانے میں بھی ملوث ہے۔ آخر اخلاقی بے راہ روی کے ذریعے اکٹھے کیے گئے پیسے کو کس طرح یہودی سلطنت کے قیام کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ در حقیقت یہودیت ایک مذہب ہے جو جوئے، شراب اور عورتوں کے گندے دھندوں کو مٹانے پر یقین رکھتا ہے، لیکن گریٹر اسرائیل کے قیام کے خواہش مند صہیونی مذہب کو محض ایک آڑ سمجھتے ہیں اور اپنے شیطانی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جس ذریعے سے بھی ہو سکے پیسہ بنانے میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب چاہے وہ منشیات کا پھیلاؤ ہو یا کسینوز کے ذریعے جوئے کا فروغ یا ٹورسٹ ریزورٹس کی آڑ میں عورتوں کی خرید و فروخت، صہیونی اخلاقیات ان تمام اعمال کو اپنے لیے روا سمجھتی ہے۔ اسی لیے تو ایڈلسن خاندان جیسے لوگ صہیونیت کے ہیرو بنے ہوئے ہیں، اور پھر ان اڈوں کے ذریعے نجی لمحات کی دنیا بھر کی اہم شخصیات کی ریکارڈنگز بھی کر لی جاتی ہیں۔ ایپسٹین کیس کی تفصیلات پڑھیں، اس سلسلے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور موساد نے دنیا میں کتنی بڑی شخصیات کے جو نجی لمحات ہیں ان کو کس طرح سے ریکارڈ کر رکھا ہے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ایک مذہبی ریاست حرام کے پیسے کو اپنے تحفظ کے لیے استعمال کر سکتی ہے؟ کیا مذہب شراب، جوئے اور عورتوں کی خرید و فروخت سے حاصل کیے گئے پیسے کو جائز قرار دیتا ہے؟ کیا یہ مذہب تو شیطان کا نہیں کہ پیسے اور اقتدار کے حصول کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے وہ جائز ہوتا ہے؟ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیں، بشرطِ زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔